دوستو دجال اس وقت کسی جزیرے میں قید ہے۔ وہ چند لوگ جنہوں نے دجال سے ملاقات کی وہ اس جزیرے پر کیسے پہنچے؟ کیا آج بھی کچھ لوگ دجال سے رابطے میں ہیں؟ پراسرار جزیرہ کہاں ہے؟ گوگل میپ میں وہ جزیرہ کیوں نہیں دکھتا؟ ہم اس ویڈیو میں آج ان تمام سوالوں کے جوابات جاننے کی کوشش کریں گے۔ دجال وہ فتنہ ہے جس سے تمام انبیاء حضرت آدم سے لے کر ہمارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک سب نے پناہ مانگی ہے۔ اس فتنے سے متعلق سب انبیاء نے اپنی اپنی امتوں کو آگاہ کیا ہے اور اس سے بچنے کے لیے بتایا گیا ہے۔ دجال کا فتنہ قیامت تک کا سب سے بدترین فتنہ ہوگا۔ دجال شیطان قوتوں سے مالا مال ہوگا۔ اس کے پاس دنیا کی ساری شیطانی طاقتیں ہوں گی اور وہ ہر طاقت کو جادو کے ذریعے اپنے بس میں کر لے گا۔ دجال اس وقت کہاں ہے؟ اس سے متعلق کئی احادیث میں اس کا ذکر بھی ہوا ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک بار ہمارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر نماز کے بعد تشریف فرما تھے اور وہ ایک ترمیم آدمی کے بارے میں بتا رہے تھے کہ وہ پہلے نصرانی تھے اور بعد میں پھر مسلمان ہو گئے۔ وہ بتا رہے تھے کہ وہ مجھ سے ملنے آئے تو ایک قصہ بیان کیا انہوں نے، جیسے میرے دجال والی بات کی تصدیق ہو گئی۔ تمیم داری نے بتایا کہ وہ ایک بڑی کشتی میں سوار ہوئے جس میں سمندر میں سفر کیا جاتا ہے۔ ان کے ساتھ دوسرے قبیلے کے تقریباً 30 آدمی اور بھی تھے۔ وہ سمندر میں طوفان میں بری طرح پھنس گئے۔ سمندری طوفان تقریباً 1 ماہ تک ان کا تماشا بناتا رہا۔ پھر آخر کار ان کی نظر مغرب کی جانب ایک جزیرے پر پڑی۔ وہ جزیرے کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور چھوٹی کشتیوں میں بیٹھ کے اس جزیرے تک جا پہنچے اور وہاں پر قیام کرنے کا ارادہ کیا۔ جب وہ جزیرے پر گئے تو ان کو جانور کی شکل کا ایک بہت بڑی سی چیز نظر آئی۔ اس کے جسم پر بہت سارے بال تھے۔ لوگوں نے اس سے پوچھا، کمبخت تو کیا بلا ہے؟ اس نے کہا، میں دجال کا جاسوس ہوں اور سامنے گرجے میں چلو، وہاں اس شخص کو تمہارا بڑا بےتابی سے انتظار ہے۔ تمیم آداری اپنے قبیلے کے لوگوں کے ساتھ اس گرجے میں جا پہنچے۔ ہم جب اس گرجے میں پہنچے تو ہم نے وہاں ایک بہت دیو ہیکل جیسا ایک بندہ دیکھا۔ ہم نے آج تک اس جیسا بندہ نہیں دیکھا تھا۔ وہ قوی ہیکل شخص زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا۔ انہوں نے اس قوی ہیکل شخص سے پوچھا، تو کون ہے؟ اس نے آگے سے جواب دیا، تم لوگوں کو میرا پتہ لگ گیا ہے، تم بتاؤ تم لوگ کون ہو؟ ہم نے کہا، ہم عرب کے باشندے ہیں اور ہم بڑی کشتی میں سفر کر رہے تھے کہ طوفان نے ہمیں گھیر لیا۔ ہم تقریباً 1 ماہ تک اس طوفان میں پھنسے رہے اور پھر آخر اس جزیرے کی طرف نظر پڑ گئی اور ہم ادھر آ گئے۔ اس شخص نے کہا، مجھے یہ بتا کہ بسام کے کھجوروں میں پھل آتا ہے کہ نہیں؟ ہم نے کہا، آتا ہے۔ اس نے کہا، وہ وقت قریب ہے جب اس میں پھل نہیں آئیں گے۔ اس نے پھر پوچھا کہ بحیرہ طبریہ کے مستقبل کا بتاؤ، اس میں پانی ہے کہ نہیں؟ تو ہم نے کہا، اس میں بہت پانی۔ اس نے کہا، وہ زمانہ قریب ہے جب اس میں پانی نہیں رہے۔ اس نے پھر پوچھا، زگر کا چشمہ کا بتاؤ کہ کیا اس میں پانی ہے؟ تو ہم نے کہا، اس میں بھی بہت پانی ہے اور وہ گاؤں والوں کے کھیتوں کو بھی سیراب کر رہا ہے۔ اس نے کہا، یہ چشمہ بھی سوکھ جائے گا۔ پھر اس نے پوچھا، نبی کی امت کا بتاؤ، تو ہم نے کہا، وہ ہجرت کر کے مکہ تشریف لے گئے ہیں۔ تو اس نے پوچھا، کیا عرب کے لوگوں نے ان سے جنگ کی؟ تو ہم نے کہا، ہاں، اور لوگوں نے ان کے اطاعت قبول کر لیے۔ تو اس نے کہا، ان کے حق میں یہی بہتر تھا کہ ان کو ایسا ہی کرنا چاہیے تھا۔ اس شخص نے اتنے بہت سوال کرنے پر ہم حیران ہو گئے کہ ایک ویران جزیرے میں قوی دیو ہیکل جیسا شخص جو زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے، اسے اتنی باہر کی معلومات کیسے ہے؟ تو ہم نے اس سے پھر پوچھا کہ تو ہے کون؟ تو اس نے کہا، اچھا میں بتاتا ہوں کہ میں کون ہوں۔ میں دجال ہوں اور وہ وقت قریب ہے جب مجھ کو یہاں سے باہر نکلنے کی اجازت مل جائے گی۔ میں نکل کر پوری دنیا گھوموں گا اور 40 دن کے اندر کوئی بستی، کوئی جگہ ایسی نہیں رہے گی جدھر میں پہنچ کر اسے تباہ نہ کر دوں۔ میرے فتنے سے کوئی نہیں بچ سکے گا۔ صرف 2 جگہیں ایسی ہیں جہاں میرا فتنہ نہیں پہنچ سکے گا۔ ان 2 جگہوں کا نام اس نے مکہ اور مدینہ بتایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا عصا مبارک منبر مار کر فرمایا کہ یہ طیبہ ہے کہ تم لوگوں کو یہی بتایا کرتا تھا۔ جان لو کہ دجال نہ شام کے سمندر میں ہے نہ یمن کے، بلکہ وہ مشرق میں ہے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرق کی طرف باقاعدہ اشارہ کر کے فرمایا۔
دوستوں، اس قبیلے کے لوگوں نے جس جزیرے پر دجال سے ملاقات کی تھی اس کا علم آج تک کسی کو نہ ہو سکا، لیکن اس کے بارے میں دعوے بہت ہو چکے ہیں کہ وہ پراسرار جزیرہ کہاں ہے جہاں وہ دجال قید ہے۔ بعض لوگوں کا گمان ہے کہ عرب کے سمندر میں ایک جزیرہ ہے جس کا نام سقطرہ ہے، یہی وہ جزیرہ ہے جہاں دجال قید ہے۔ یہ جزیرہ یمن کا حصہ ہے جو ساحل سے تقریباً 400 کلومیٹر دور ہے۔ اس جزیروں پر اگر پہاڑوں اور پرندوں کا جائزہ لیا جائے تو پوری دنیا میں اس قسم کے درخت اور اس قسم کے پرندے آپ کو نہیں ملتے۔ بلڈ ٹری کے نام سے درخت بھی اسی جزیرے میں موجود ہے، جس کے تنے سے سرخ رنگ کا عرق نکلتا ہے جو کہ خون کی مانند ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اس جزیرے پر اور بھی ایسے بہت چیزیں ہیں جو دنیا کو حیران کی ہوئی ہیں، جس میں 700 عجیب و غریب قسم کے درخت اور پرندے شامل ہیں۔ اس جزیرے پر ایک پہاڑ بھی موجود ہے اور اس پہاڑ کے اندر ایک غار ہے جس کو الحوق کہا جاتا ہے۔ یہ غار تقریباً 300 کلومیٹر تک پھیلی ہوئی ہے۔ جیسا کہ حدیث میں آیا ہے کہ اس کا نزول مشرق سے ہوگا اور وہ مشرق وسطیٰ کے ممالک کو متاثر کرے گا، تو لوگ اس جزیرے کو دجال کا جزیرہ کہتے ہیں۔ دوستو، جبکہ کچھ لوگ بحر اوقیانوس میں موجود برمودا ٹرائنگل کو بھی دجال کا جزیرہ قرار دیتے ہیں۔ یہ وہ علاقہ ہے جہاں کمپس کام کرنا بند کر دیتا ہے۔ یہاں آنے والے جہاز اور کشتیاں آج تک واپس نہیں آئی ہیں۔ اس علاقے میں اکثر بہت طوفان آتے رہتے ہیں اور طوفان کے سبب یہاں سے گزرنے والے جہاز پھنس جاتے ہیں اور تباہ ہو جاتے ہیں۔ برمودا ٹرائنگل کوئی چھوٹا سا علاقہ نہیں ہے، اس کے اندر تقریباً 300 سے زیادہ غیر آباد جزیرے موجود ہیں جہاں آج تک انسانوں نے قدم نہیں رکھا۔ اس پر کی گئی تحقیق بھی کسی نتیجے پر نہیں پہنچی، اور جو کوئی تحقیق کرنا چاہتا ہے موت کی نظر ہو جاتا ہے۔ ایک مصر کے فیمس فلاسفر کے مطابق برمودا ٹرائنگل کا ایک بہت بڑا حصہ دجال کے زیر استعمال ہے۔ اس نے باقاعدہ وہاں اپنے محل بنا رکھے ہیں جو تکون کی شکل میں موجود ہیں۔ تاریخ میں ایک اور انسان پیری رئیس ہیں جنہوں نے خلافت عثمانیہ کے دور میں ایک نقشہ تیار کیا تھا۔ اس نقشے میں رئیس نے ایک پر اسرار مقام کی نشاندہی کی گئی تھی جہاں اس نے ایک عجیب سی تصویر بنائی تھی جو آدھا انسان اور آدھے جانور جیسی نظر آتی تھی، جسے لوگوں نے دجال قرار دیا تھا۔ ترکی کی ایک بہت فیمس کتاب دجال میں اس مصنف نے بتایا ہے کہ دجال ایک جزیرے میں قید ہے جہاں سے وہ اپنے پیروکار اسرائیل اور امریکہ کو ہدایت دیتا ہے، اور امریکہ اور اسرائیل کی بحری جہاز اس جزیرے تک آتے جاتے ہیں جہاں وہ گرجے میں دجال سے ملاقات کرتے ہیں اور ان کو بتایا جاتا ہے کہ آگے کیا کرنا ہے۔ لیکن یہ معلومات اتنی خفیہ ہوتی ہے کہ آج تک کوئی بھی یہ نہیں جان سکا کہ یہ جزیرہ کہاں موجود ہے اور لوگ وہاں تک کیسے جاتے ہیں۔ برکان لکھتے ہیں کہ وہ جزیرہ برمودا ٹرائنگل میں ہی موجود ہے، کیونکہ برمودا میں ایک جزیرے پر بہت بڑا گرجا پایا جاتا ہے اور اس گرجے میں دجال قید ہے۔ یہ جزیرہ کوئی عام جزیرہ نہیں ہے، یہی وجہ ہے کہ گوگل میپ میں اس جزیرے کی کوئی لوکیشن آپ کو نہیں ملتی۔ کئی لوگوں نے تو یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ اس جزیرے میں امریکہ کے بڑی بیڑے دکھائی دیتے ہوئے داخل ہوئے ہیں۔ ایسا انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ دجال زمانہ قدیم سے ان ویران جزیروں میں رہتا ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ عیسیٰ ایک بہت بڑے مصنف رہ چکے ہیں اور آخری نبی کے وصال تک وہ زنجیروں میں قید تھا، لیکن وصال کے بعد اس کی زنجیریں ٹوٹ گئیں اور وہ آزاد ہو گیا، لیکن اللہ کے حکم کے مطابق وہ ابھی تک باہر نہیں آیا اور وہیں سے اپنی طاقت کا استعمال کر کے وہ باہر آنے کی تیاری کر رہا ہے۔ یہ جزیرہ دجال کا ہیڈ کوارٹر ہے، یعنی جہاں سے وہ اپنے ٹیم کو تمام انسٹرکشنز دیتا ہے اور مقررہ وقت میں اللہ کے حکم سے وہ دجال نکل کر انسانوں کی آبادی کی طرف آ جائے گا اور یہاں پہ تباہی پھیلانا شروع کر دے گا۔ دوستو، ہماری آپ کو ویڈیو کیسی لگی؟ اپنی رائے کا اظہار نیچے کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے گا۔